حیض کی بےقاعدگی یعنی کہ ماہواری کی بےقاعدگی اور حیض مشکل سے آنے کا مسئلے کے مریض بہت زیادہ میرے پاس آ رہے تھے۔ تو ان میں کچھ چیزیں جو تھی کامن تھی، اسی وجہ سے میں نے سوچا کہ ایک ویڈیو بناؤں جس میں ساری چیزوں کو ڈسکس کروں آپ کے ساتھ اور اس کا علاج بتاؤں آسان سا، جو کہ ہر کوئی کر سکتا ہے اور بہت ہی آسان علاج ہے۔ تو یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو طب آن لائن۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ پہلے تو بات کرتے ہیں ماہواری کیا ہوتی ہے۔ ماہواری کا خون صحت کی حالت میں 12 سے 14 سال کی عمر سے خواتین کو شروع ہو جاتا ہے، اور جو کہ بلوغت کے بعد سے لے کر وہ تقریباً 45 سے 55 سال کی خواتین کو آتا رہتا ہے، اور اس کا دورانیہ 22 سے 28 دن کا ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں نے ایک ویڈیو بھی بنائی تھی، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو حیض کی بےقاعدگی کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو حیض پراپر نہیں آ رہے ہوتے، ٹائم پر نہیں آ رہے ہوتے، تو اس کی وجہ سے کافی مسائل جو ہیں وہ پیش آتے ہیں۔ اگر ہر ماہ حیض یعنی کہ ماہواری مقررہ دنوں میں صحیح طریقے سے آتی رہے تو صحت برقرار رہتی ہے، ورنہ صحت جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے۔ اگر صحیح طریقے سے آتے رہے تو کسی قسم کی بے چینی نہیں ہوتی، گھبراہٹ نہیں ہوتی، اعضاء میں کوئی کسی قسم کا درد نہیں ہوتا، نکاہت نہیں رہتی، سستی نہیں ہوتی، طبیعت جو ہے وہ اعتدال پر رہتی ہے، اور طبیعت میں کسی قسم کی ناگواری محسوس نہیں ہوتی۔ اور اگر ماہواری بےقاعدگی سے ہے تو اس کی وجہ سے کافی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ حیض کی بےقاعدگی یا مشکل سے آنے کے کئی اسباب ہوتے ہیں۔ اس میں جو سب سے بڑا سبب ہوتا ہے وہ سیلان الرحم یعنی کہ لکوریا ہوتا ہے۔ لکوری کی وجہ سے بھی حیض میں جو ہے وہ کمی بیشی آتی رہتی ہے، یا حیض ٹائم پر نہیں آتے۔ ایام کے دوران اگر سردی لگ جائے تو اس کی وجہ سے مسئلہ ہو جاتا ہے، یا بارش میں نہانے سے بھی ہو سکتا ہے، بہت زیادہ ٹھنڈے مشروبات استعمال کرنے سے بھی ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ گوند کتیرا بلنگو وغیرہ اس طرح کی چیزیں استعمال کرنے سے بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر خون میں کمی ہو جائے تو اس کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے، یا پھر اگر جگر کا کوئی مسئلہ ہو جائے یا ہاضمے کا مسئلہ ہو جائے تو اس کی وجہ سے بھی یہ مسئلہ ہو جاتا ہے۔ اگر اس کی علامات کی بات کریں تو یا تو حیض ابتدائی سے نہیں آتا، یعنی کہ بالکل آتا ہی نہیں ہے، یا آتا بھی ہے تو کوئی دھبا وغیرہ لگ جاتا ہے، اس کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے۔ ایام کے دوران جو ہے وہ اعضاء میں درد رہتا ہے، عموماً جو ہے پیروں میں درد رہتا ہے، ٹانگوں میں رہتا ہے، کمر میں ہو جاتا ہے، کولے میں ہو جاتا ہے، اور اکثر رانوں میں بھی جو ہے درد کا مسئلہ رہتا ہے۔ بے قاعدگی یا حیض کی کمی کا علاج لازمی بہت ہی جلدی کر لینا چاہیے، کیونکہ اگر اس کا علاج نہ ہو تو پھر اس کا علاج کرنا بھی مشکل ہوتا ہے، کیونکہ مسئلہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے کئی اور بیماریاں بھی لگ جاتی ہیں۔ تو اس کی وجہ سے جیسے ہی مسئلہ فیل ہو تو آپ فوراً اس کا علاج کروا لیں۔ ویسے تو جب ہم علاج کرتے ہیں تو مریض کی نبض چیک کر کے اندازہ ہو جاتا ہے کہ مسئلہ کہاں پر ہے، مگر جب مریض پاس نہیں ہوتا تو اندازے سے دوا بتانی پڑتی ہے۔ تو اس لیے میں ساری ادویات بتا رہا ہوں جو کہ آپ استعمال کریں، جن کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوگا، اور کوئی بھی مسئلہ ہو وہ دور ہو جائے گا۔ تو کرنا آپ نے یہ ہے کہ جو آپ کی ڈیٹ ہے ایام کی، اس سے 3 سے 4 دن پہلے آپ نے یہ دوائیں شروع کر دینی ہے۔ کرچی خاتونی لینی ہے آپ نے 1 کھانے کا چمچ صبح شام، اور کرچی کی مینسوفار جو ہے آپ نے لینی ہے 2 عدد نیم گرم دودھ کے ساتھ دوپہر کے ٹائم۔ اور جتنی دفعہ بھی آپ کھانا کھائیں تو اس کے بعد جوارش کمونی کا 1 چائے کا چمچ پانی کے ساتھ لازمی لیں، اور رات کو سونے سے پہلے معجون دبید الورد لیں آپ عرق بادیان اور عرق مکو کے ساتھ۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر جگر کا کوئی مسئلہ ہے یا خون جو ہے پراپر صحیح طریقے سے نہیں بن رہا تو وہ جو ہے بننا شروع ہو جاتا ہے، اور کوئی بھی جگر کی کمزوری ہے تو وہ دور ہو جاتی ہے۔ اب جب آپ ماہواری سے فارغ ہو جائیں تو اس کے بعد آپ نے مینسوفار جو ہے گولیاں وہ استعمال نہیں کرنی، باقی جو آپ کے پاس دوائیں ہوں گی وہ ساری اسی طریقے سے استعمال کرنی ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا۔ یعنی کہ خاتونی آپ نے لینی ہے 1 کھانے کا چمچ صبح شام، اور جوارش کمونی آپ نے ہر کھانے کے بعد لینی ہے 1 چائے کا چمچ، اور رات کو سوتے ہوئے معجون دبید الورد لینا ہے آپ نے 1 چائے کا چمچ عرق بادیان اور عرق مکو کے ساتھ۔ ان دونوں کو ملا کر آپ نے 1 کپ بنا لینا ہے، تو اس کے ساتھ آپ نے یہ 1 چائے کا چمچ لے لینی ہے۔ تو یہ استعمال سے جو ہے آپ کی صحت ٹھیک رہے گی، اور جو ایام کی بے قاعدگی ہے وہ دور ہو جائے گی، ایام جو ہیں ٹائم پر آئیں گے، اور آپ کی طبیعت جو ہے وہ بھی فریش رہے گی۔ اور اس کے ساتھ اگر آپ پرہیز کرتے ہیں تو پرہیز کا بھی بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ پرہیز آپ نے کرنا ہے کھٹی چیزوں سے، جیسے گول گپے ہیں، دہی بھلے ہیں، فروٹ چاٹ ہے، کوئی بھی کھٹی چیز جو زبان کو کھٹی محسوس ہوتی ہے وہ آپ نے نہیں کھانی، اور آپ نے مکھن کا استعمال کرنا ہے، دودھ کا استعمال کرنا ہے، مونگ کی دال کھا لیں، چنے کا شوربہ لے لیں، بکری کا گوشت کھا سکتے ہیں، دلیا کھا سکتے ہیں، اور مختلف قسم کی جو چاہیں سبزیاں کھا سکتے ہیں۔ سبزیوں میں جو ہے آپ نے آلو سے پرہیز کرنا ہے، باقی جو چاہیں سبزی کھا سکتی ہیں۔
امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت کام آئے گی. ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں, چینل کو سبسکرائب کریں. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ.